اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ البررۃ المتقین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین۔ خداوند متعال ہم سب کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، ہم سب کو علوم آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مزید عنایت فرمائے۔ برادران و بزرگان کی خدمت میں آج نہایت ہی امپارٹنٹ اور نہایت ہی اہمیت والا موضوع جو ہے وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ آج بہت ہی اہمیت اس کی بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے فرامین میں۔ آج کا موضوع کیا ہے ہمارا؟ آج کا موضوع ہے ہمارا وضو کے بارے میں، اور وضو کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان کا وضو صحیح ہوگا تو اس کے واجبات صحیح ہوں گے، اس کی نماز صحیح ہوگی۔ تو آج ہم قرآن کی روح سے اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی فرمان کی روح سے میں برادران بزرگان کی خدمت میں قرآن مجید کی آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا ہے، اس میں میرا کریم خالق فرما رہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جب تم نماز کا ارادہ کرتے ہو، جب تم نماز کا پروگرام بناتے ہو، تو اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تمام برادران جانتے ہیں، بزرگان جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم الحمدللہ کیا کرتے ہیں کہ طہارت کرتے ہیں۔ طہارت کرنے کے بعد جو ہے نا وہ لیکن طہارت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، یا طہارت کے متعلق ہمیں کچھ بتلایا گیا ہے کہ نہیں؟ ہمیں طہارت کے متعلق جو ہے بتلایا گیا، پہلے جو یہ کہا جاتا تھا کہ ہم جو ہے نا واش روم میں جائیں گے یا طہارت جب کریں گے تو ہمیں بزرگان نے بتلایا تھا یا ہمیں اپنے پیرنٹس نے بتلایا تھا کہ ہم جب جائیں گے تو پھر کیا کریں گے، وہاں پہ جو ہے نا ہاتھ جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے ہم اس کے پہلے جو ہے نا وہ کلمے پڑھیں گے، اور پھر کلمہ پڑھ کے تو ہم جو ہے نا وہ اس کو اپنے ہاتھ کو صاف کریں گے۔ نہیں، ہم جو ہے وہ پانی کے ساتھ جب طہارت کریں گے تو اسی پانی کے ساتھ ہم اپنے ہاتھ کو بھی صاف کریں گے، کیونکہ پانی جو ہے وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ پانی خود بھی طاہر اور پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو برادران عزیز، طہارت کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انشاءاللہ وضو خانے میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، لوٹے سے کرتے ہیں، کسی سے بھی برتن سے ہم وضو کرتے ہیں، یا مسجد میں خانہ خدا میں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ ہم جب وضو کرتے ہیں تو پہلے یعنی وضو کے واجبات کتنے ہیں؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وضو کے واجبات کتنے ہیں اور وضو کے مستحبات کتنے ہیں؟ یعنی ہم وہ چیز
جو میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جب ہم وضو کے واجبات ادا کر لیتے ہیں تو ہمارا وضو کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ہمارا وضو مکمل ہے۔ اگر ہم وہ مستحبات ادا نہیں بھی کرتے تو ہمارے وضو پہ کسی قسم کا کوئی آبجیکشن یا اعتراض نہیں ہے، ہمارا وضو الحمدللہ بالکل صحیح ہے۔ پہلا واجب کیا ہے؟ چہرے کا دھونا۔ چہرے کو دھو لیتے ہیں۔ اب چہرے کو کیسے دھونا ہے کہ میں اپنے چلو میں پانی لیتا ہوں، میں اپنے ہاتھ پہ پانی لیتا ہوں، اور میں نے چہرے کے یہ بڑی انگلی اور انگوٹھی کے درمیان جو چہرے کا میں نے حصہ جو ہے میری اس انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں جو چہرے کا حصہ آئے گا اس کو میں نے واجباً ترک کرنا ہے۔ جب ہم اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر چہرے کا بال کے برابر بھی اگر حصہ جو ہے وہ خشک رہ جائے گا تو ہمارا وہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ تو وضو کے واجبات کتنے ہیں؟ 4۔ وضو کے واجبات برادران عزیز 4 ہیں۔ پہلا واجب کیا ہے؟ پہلا واجب ہے چہرے کا دھونا۔ بڑی انگلی اور انگوٹھی کے درمیان چہرے کا جتنا حصہ آتا ہے ہم پانی لیں گے اپنے چلو میں، اور آپ اس جگہ پہ جو ہے نا وہ ڈالیں گے جہاں سے بال اگ رہے ہیں، وہاں پہ جب ہم پانی پھینکیں گے، پانی پھینک کے پھر دوسری مرتبہ اگر پانی لینے کی ضرورت ہے تو ہم پانی لیں گے، اور اگر پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، سیٹیفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ میں مکمل طور پہ میرا چہرہ دھل گیا، تو دوسری دفعہ پانی جو ہے وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ چونکہ واجب ہے۔ دوسرا جو ہے وہ واجب کیا ہے؟ دوسرا واجب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی کونیوں کو دھوئیں گے۔ پانی لے کے ہم اس انداز میں پانی ڈالیں گے، مکمل طور پہ اپنے پانی، اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ ہے تو اس کو ہلا لیں گے، یا بہتر ہے کہ اتار لیں گے، اپنے مکمل طور پہ اس بازو کو دھوئیں گے، یعنی کونی سے تھوڑا سا اوپر والا حصہ اس جگہ پہ ہم پانی ڈالیں گے۔ پانی ڈال کے مکمل طور پہ ہم انگلیوں کی پوروں تک ہم اس کو کیا کریں گے؟ تر کریں گے مکمل طور پہ اپنی انگلیوں کو درمیان والا حصہ اپنے مکمل طور پہ اس کو ہم کیا کریں گے؟ پہلا واجب ہم نے یہ ادا کیا، یعنی اس انداز میں ہم پانی ڈالیں گے، پھر ہم پانی لیں گے اور پھر اندر والی سائڈ سے ڈالیں گے، پھر مکمل طور پہ اس کو مکمل تر کر کے پھر یہ ہاتھ ہمارا جو ہے وہ تر ہو جائے گا۔ جب یہی ہمارا ہاتھ تار ہو جائے گا تو اسی ہاتھ کی تری کو ہم جو ہے وہ بائیں ہاتھ پہ جو ہے ماریں گے، اچھی طرح مکمل طور پہ اس طرح مار کے پھر ہم ایک دفعہ پانی لیں گے، اور پانی لینے کے بعد ہم ادھر باہر والی اپنے بازو کی باہر والی جو ہے وہ طرف سے پانی ڈالیں گے اور مکمل طور پہ اس سے مکمل طور پہ تر کریں گے۔ یہ ہمارے 2 واجب ہو گئے، ایک چہرہ دھل گیا، اس کے بعد ہمارے ہاتھ بھی دھل گئے، دوسرے لفظ میں بازو دھل گئے، کونیاں جو ہماری دھل گئیں، تو یہ ہمارے دوسرا واجب ادا ہو گیا۔ تو اب تیسرا واجب کیا ہے؟ تیسرا واجب برادران عزیز یہ ہے کہ ہم اپنے مکمل طور پہ ایسے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، سر کو پیچھے نہیں لے جانا، ہم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دینی ہے، آپ کو حرکت وہاں تک دیں گے جہاں تک بال اگ رہے ہیں، وہاں تک ہم ہاتھ کو حرکت دیں گے، اور یہ اس سے کہتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یعنی آپ اپنے سر کا مسح کریں گے۔ اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ آپ مکمل طور پہ اسی ہاتھ سے، یعنی دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کریں گے اور بائیں ہاتھ سے پاؤں کا جو ہے وہ مسح کریں گے۔ تو ہمارے یہ 4 واجبات جو ہے وہ ہمارا وضو جب مکمل ہو جائے گا۔ ہاں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا، وہ میرے برادران عزیز، وہ سامعین محترم، وہ سارے جو ہے مستحبات ہیں، وہ سنت عمل ہے، اگر آپ انجام دیتے ہیں تو بہت زیادہ ثواب ہے، بہت اجر، بہت زیادہ اجر ہے۔ اگر خدا نخواستہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، یا آپ کسی وجہ سے وہ ادا نہیں کرتے، یا آپ کے ہاتھ صاف ہیں، پاؤں صاف ہے، تو انہیں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے 4 واجب جو ہیں وضو میں کتنے، جو بات یاد رکھنے والی ہے اور جس بات کی طرف میں زیادہ جو ہے وہ زور دے رہا ہوں، جس بات کی طرف میں زیادہ متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ واجب کتنے ہیں جن کو بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہیں وضو میں۔ چہرے کا دھونا 1، اس کے بعد سر کا مسح، اس کے بعد جو ہے وہ کونیوں کا دھونا 2، اس کے بعد سر کا مسح اور پاؤں کا مسح۔ یہ 4 واجب اگر ہمارے مکمل طور پہ ادا ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمارے وضو مکمل ہو جاتے ہیں، کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو حکم کیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، خدا نخواستہ ایک بندہ نماز کے وضو کے واجبات ہی نہیں جانتا، خدا نخواستہ وہ قرآن کا ترجمہ نہیں جانتا، تو ہم
اس کو انشاءاللہ اس طرح متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ قرآن پڑھے، خود بھی پڑھے، دوسرے برادران کو متوجہ کرے۔ ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح وضو کیا ہے ہم اس طرح وضو کریں گے تو ہمارا وضو صحیح ہوگا، ہم اپنے واجبات ادا کریں گے تو ہمارا واجب ادا صحیح ہوگا۔ جب ہم وضو صحیح کریں گے برادران عزیز، سامعین محترم، تو ہماری نماز بھی انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہم سب کو ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اقدس پہ چلنے اور ان کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔